اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 کی تلاوت کی گئی۔ اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں، کچھ نیک کام اور کچھ برے کام۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ منافقین تو اپنی منافقت کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے اور اب تک انہی کا ذکر ہوتا آیا ہے، لیکن مخلص مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو سستی کی وجہ سے جہاد میں جانے سے رہ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ کل 10 حضرات تھے، ان میں سے 7 کو اپنی اس سستی پر اتنی سخت شرمندگی ہوئی کہ ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس بھی نہیں آئے تھے کہ یہ خود اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا اور یہ کہا کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ہمیں معاف نہیں کر کے کھولیں گے، ہم انہی ستونوں کے ساتھ بندھے رہیں گے۔ آپ کی واپسی کا وقت قریب تھا، اور جب آپ واپس تشریف لائے اور آپ نے انہیں بندھا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پر آپ کو علم ہوا کہ انہوں نے اس لیے اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب میں ان کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ خود انہیں کھولنے کا حکم نہ دے دے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، ان کی توبہ قبول کر لی گئی اور انہیں کھول دیا گیا۔ ان 7 حضرات میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کے نام سے ایک ستون اب بھی مسجد نبوی میں موجود ہے، اسے استوائیۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے اس ستون سے اپنے آپ کو اس وقت باندھا تھا جب بنو قریظہ کے معاملے میں ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی، لیکن حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترجیح دی کہ یہ واقعہ تبوک سے متعلق ہے، اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ باقی 3 حضرات جو تبوک نہیں گئے تھے، ان کا ذکر آگے آیت نمبر 102 میں اسی میں آ رہا ہے۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے سستی اور کاہلی اور آرام طلبی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آخرون سے مراد ابو لبابہ اور ان کے اصحاب کی جماعت ہے جو غزوہ تبوک میں شریک جہاد سے پہلو تہی کر گئے تھے۔ بعض نے کہا کہ ابو لبابہ کے ساتھی 5 اور آدمی 5 یا 7 تھے یا 9 تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہوئے تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ
باندھ لیا اور قسم کھا لی تھی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں نہ کھولیں نہ ہم کھولے جائیں گے، جب تک اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھول دیا اور ان کا جنگ سے کوتاہی کا قصور معاف کر دیا۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات 2 آدمی میرے پاس آئے اور مجھے ایک ایسے شہر میں لے گئے جو چاندی اور سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ وہاں ہمیں بعض ایسے آدمی دکھائی دیے، ان کا آدھا جسم نہایت خوشنما اور آدھا جسم نہایت بدصورت دیکھ لگا۔ میرے ان ساتھیوں نے کہا کہ تم اس نہر میں غوطہ لگاؤ۔ وہ غوطہ لگا کر جب باہر نکلے تو ان کو یہ عیب جاتا رہا اور ان کے جسم حسین دکھائی دینے لگے۔ میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہی تمہاری منزل ہے، اور کہا یہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت تھا، آدھا جسم نہایت بدبودار تھا، اس میں نہانے کی وجہ سے ان کے اعمال پاک ہو گئے، اللہ اکبر، اور ان کے جسم کی بدبو دور ہو گئی۔ اللہ کے حدود سے تجاوز کر گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا اور ان کے لیے آیت نازل فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔